آواز آ رہی ہے ابھی یا نہیں آ رہی ہے؟ اچھا دیکھو اب یہاں پر جو ہے یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ وہ یعنی ابھی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ فوزیہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نجمہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب دیکھو اچھا دیکھو اب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ یعنی اگر کوئی کہے کہ میرے کیا ہے میرے اوپر وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ وَدِرْهَمٌ فَالْمِئَةُ كُلُّهَا دِرْهَمٌ. اچھا یہ میں دوسری بات کر رہی تھی اگر کہ دو چیزوں کے درمیان کیا کر لے واو ذکر کر لے کیا کر لے واو ذکر کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا والا جو ہے دوسرا والا جو ہے پہلے والے کے لیے تفسیر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. اگر بن رہا ہے تو پھر جو ہے وہی یعنی 100 سے بھی وہی مراد ہوگا. لیکن اگر دوسرا والا جو ہے پہلے کے لیے تفسیر نہیں بن رہا ہے تو پھر جو ہے ہم پہلے والے کے لیے مراد نہیں ہوگے بلکہ اس کو معروف چیز پر جو ہے وہ کیا کریں گے محمول کریں گے. دیکھو وَإِنْ قَالَ لَهُ اور اگر کہے کہ فلاں کی مجھ پر کیا ہے وَإِنْ قَالَ لَهُ اور اگر کہے کہ فلاں کی مجھ پر علیہ مئۃ ودرہم کی فلاں کی مجھ پر 100 اور درہم ہے. فالمئۃ کلھا دراہم تو 100 کا 100 جو ہے یہ دراہم ہوگا. کیا ہوگا دراہم ہوگا. دیکھو کیونکہ مئۃ جو ہے وہ کیا ہے مئۃ 100 ہے سمجھا کہ 100 تو یہ درہم جو ہے یہ 100 کی تفسیر ہے کیونکہ عمومی طور پر جب بھی ہم 100 مراد لیتے ہیں یا 1000 مراد لیتے ہیں تو اس سے دراہم ہی مراد ہوں گے. سمجھا کہ پہلے زمانے کی بات ہے آج کل جیسے پیسے ہی مراد ہوتے ہیں تو اس طرح اس زمانے میں جو ہے درہم کا اعتبار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کثیر استعمال کی وجہ سے ہم یہاں پر مئۃ کے لیے ہم نے درہم کو تفسیر کرا دیا. لیکن اگر اس کی جگہ کوئی کہے مئۃ وصوب میرے اوپر جو ہے 100 اور کپڑا لازم ہے تو یہ ایک ہی کپڑا لازم ہوگا. مئۃ کے بارے میں ہم پوچھیں گے اس مقر کے لیے کہ اس سے آپ کا کیا مراد ہے. جب وہ واضح کرے گی تب جو ہے ہم لازم کریں گے کیونکہ یہ کپڑا جو ہے وہ 100 کے لیے تفسیر نہیں بن سکتا. کیا نہیں بن سکتا 100 کے لیے جو ہے وہ تفسیروں نہیں بن سکتا. صحیح ہے کیوں کیونکہ اچھا دیکھو وہ 100 کے لیے جو ہے وہ تفسیروں نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں کیا واجب ہوتا ہے کیا چیز ہے یعنی کیونکہ عمومی طور پر جو ہے وہ 100 جب بھی مراد لی جائے تو اس سے کپڑا مراد نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے یہ 100 کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے نہیں بن سکتا. تو دیکھو آگے وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَثَوْبٌ اور اگر کہیں کہ فلاں کی مجھ پر جو ہے 100 اور کپڑا ہے لَزِمَهُ ثَوْبٌ واحد تو اس پر ایک ہی کپڑا واجب ہوگا. وَالْمَرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْمِئَةِ إِلَيْهِ اور وہ کیا کرے گا 100 کی تفسیر کے بارے میں جو ہے مقر سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر 100 سے آپ کی کیا مراد ہے. جب وہ وضاحت کرے تب جو ہے ہم واجب کریں گے. ومن اقر بحق اچھا آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کیا کر لے اور اگر کوئی جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا کر لے کہ انشاءاللہ کیا انشاءاللہ یہ ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ اس کو کیا کہتے ہیں استثناء کہتے ہیں. یہ استثناء انشاءاللہ جب بھی قسم کے ساتھ یا اقرار کے ساتھ آ جائے اتصال کیا متصل فوری تو تب جو ہے اصولی شاشی بھی جو ہے پڑھ لیں گے آخر جو ہے وہ کتابوں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کے ساتھ جو ہے متصل ہے اقرار کے ساتھ متصل ہے انشاءاللہ کہا جائے تو پھر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے. تو اس کے لیے نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے واقعی وہ اقرار چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کیونکہ ہم اللہ کی فیصلے کا ہمیں نہیں معلوم ہے تو اسی وجہ سے ہم جو ہے اس کو کیا کرتے کل عدم شمار کرتے. دیکھو ومن اقر بحق اگر کسی نے اقرار کیا کسی حق کا وقال اور فرمایا ساتھ میں کہا انشاءاللہ متصلا یعنی فوراً اتصال کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ کہا باقرار ہی اپنے اقرار کا لم یلزمہ الاقرار تو اس کے اقرار لازم نہیں ہوگا.
اور اس طرح اگر قسم کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کرے یا کیا کر لے، طلاق ہو، طلاق کتنی بڑی سنگین ہے نا. اگر کوئی کہے کہ میری بیوی کو طلاق ہے، زید کہے میری بیوی کو طلاق ہے انشاءاللہ، تب بھی جب وہ طلاق واقع نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے اقرار کر لیا لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ خیار شرط بھی رکھ لیا، مرضی کی بات خیار شرط بھی رکھ لیا، سمجھا کہ سوچنے کیا مدت نے کہا کہ میں نے اس کے لیے یعنی فلاں کے میری زید کہتے ہیں کہ فلاں کا میرے اوپر جو ہے وہ کیا ہے قرض ہے، 1,000 قرض ہے، لیکن میں چنگی یعنی دو دن کے لیے 3 دن کے لیے مجھے خیار کیا ہے خیار شرط ہے کیا کرے میں پسند آیا میں دوں گا ورنہ رجوع کروں گا، تو اس سے جو ہے خیار شرط جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ باطل ہوگا، کیونکہ اقرار کا مقصد ہے اس کو ہونا کیا فوری واجب، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ خیار شرط جو ہے وہ کیا ہوگا، باطل ہوگا. دیکھو ومن اقرر، کیونکہ خیار شرط اسی وجہ سے ہے تاکہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کر سکے، لیکن یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ایک مرتبہ اقرار کیے جائے تو پھر دوبارہ اس سے رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا. دیکھو ومن اقرر، اور اگر کسی نے اقرار کیا اور شرط الخیارہ اور اس نے اپنے لیے خیار شرط لگ لیا، سمجھا گئے، لازمہ اقرار کیا، تو پھر کیا ہوگا، لازمہ الاقرار، تو پھر اقرار جو ہے وہ کیا ہوگا، لازم ہوگا، وہ بطل الخیار، اور اس کا خیار جو ہے وہ کیا ہوگا، باطل ہوگا. آگے فرماتے ہیں ایک قاعدے پر جو ہے وہ ایک متفرق ہے، مثال کے طور پر کہ کسی نے جو ہے ایک چیز کا اقرار کر لیا، سمجھا گئے، جیسے مثال کے طور پر فوزی جو ہے وہ آصفہ کے لیے جو ہے وہ قدوری کتاب کرتی ہے کہ آصفہ کا میرے اوپر جو ہے قدوری کی کتاب ہے، تو یہ قدوری کی کتاب کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سارے جو ہے وہ کیا ہوگا یعنی فوزیہ کا اب یہ جائز نہیں ہے فوزیہ کے لیے کہ وہ ان سے استثناء کرے. مثال کے طور پر یہ قدوری کے ساتھ اس کا کور جو ہوتا ہے، کور لگا ہوتا ہے، یہ گتا اوپر سے گتا لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ قدوری ہی کی کتاب کے ساتھ اتصال ہے، کیا اس کا اتصال ہے. تو آپ خود سے یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ آصفہ کا میرے اوپر قدوری کا کتاب تو لازم، لیکن اس کے گتے کے کس چیز کے بعد اس کے گتے کے بعد تو یہ رجوع کرنا جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ جو چیز جو ہے وہ اتصال کی حیثیت نہیں رکھتی تو پھر اس کا استثناء کرنا جائز ہوگا. دیکھو ومن اقر بدار، کسی نے اقرار کیا مکان کا، واستثنى بنا، اور انہوں نے استثناء کیا اس عمارت کی، یعنی زمین کا تو اقرار کیا لیکن عمارت اس کے اوپر جو بلڈنگ لگو ہے اس کا اقرار کیا، اس کا استثناء کیا، تو یہ جو ہے یہ کیا ہوگا، جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی دیواروں کا تو اقرار کیا لیکن اوپر چھتوں کا جو ہے وہ کیا کہا اس کو عمارت کہا جاتا ہے، اسے جو اوپر کی چھت بالکل بنا لیا جائے تو وہ عمارت بن جاتا ہے، تو اس عمارت کا انکار کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ دار اور مکان اور عمارت یہ ایک ہی اتصال کی حیثیت رکھتے ہیں، بس مکان کے ساتھ عمارت بھی واجب ہوتے ہیں، عمارت کے ساتھ مکان بھی واجب ہے، لہٰذا اسی وجہ سے استثناء واجب نہیں بلکہ پورا کا پورا گھر جو ہے یہ واجب ہوگا. دیکھو ومن اقر بدار، اگر کسی نے اقرار کیا مکان کا، واستثنى بناءها لنفسه، اور استثناء کیا کس چیز کا، اور استثناء کیا اس کی عمارت کا لنفسه اپنے لیے، فلمقر له الدار والبناء جميعا، پس مقر له کے لیے، سمجھا گیا، پس مقر له کے لیے دار اور بنا دونوں جائز ہے. ولی مقر یہ مقرر ہے، سمجھے کہ یہ غلطی سے میں نے پڑھ لیا کیونکہ یہ مجہول کہتے ہیں، مجہول جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں. فلی مقر له دار والبناء جميعا، پس مقر له کے لیے دار اور بنا دونوں جو ہے وہ کیا ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَإِنْ قَالَ بِنَاؤُهَا هَذِهِ الدَّارِ لِي، اور اگر کہیں کہ اس گھر کی عمارت میرے لیے ہے، وَالْعَرْضَةُ لِفُلَانٍ، اور اس کا صحن جو ہے وہ فلاں کے لیے، تو بس یہ جو ہے استثناء جو ہے وہ صحیح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عمارت اور صحن جو ہے یہ الگ الگ ہوتے ہیں، سمجھا کہ کیا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا استثناء کرنا جائز ہے. تو وہ جیسے اس نے کہا تھا اس طرح ہوگا. دیکھو وَإِنْ قَالَ بِنَاؤُهَا هَذِهِ الدَّارِ لِي، اور اگر کوئی کہے کہ اس گھر کی عمارت میں لیے ہے، وَالْعَرْضَةُ لِفُلَانٍ، اور صحن جو ہے فلاں کے لیے، فہوا، پس وہ ہوگا کما قال، جیسے کہ اس نے کہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ کہیں کہ کھجور کا یعنی کسی نے کسی کے لیے، زید نے اقرار کیا، کیا کہ اقرار کیا عامر کے لیے
الفاظ کے ساتھ کہ ہم میرے اوپر جو ہے عمر کا ٹوکری میں کھجور لازم ہے، ٹوکری میں کھجور ہے. تب سوال ہوتا ہے کہ صرف ٹوکری بھی ساتھ میں کھجور کے ساتھ ٹوکری بھی لازم ہوگی یا دونوں؟ تو ہاں، تو کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل دونوں لازم ہوتے ہیں. سمجھا کہ کیونکہ اس سلسلے میں ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز جو ہے ظرف ہونے کی صلاحیت تو جو ہے وہ رکھتا ہو، سمجھا، جو چیز ظرف ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہو، اس کا منتقل کرنا بھی ممکن ہو. کیا ہو؟ اس کا منتقل کرنا بھی ممکن ہو. تو ایسی چیز کے اقرار میں ظرف اور مظروف دونوں شامل ہوگا. دیکھو اب یہ ٹوکری جو ہے وہ تو منتقل کیا جا سکتا ہے، ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک، دوسری جگہ سے لے کر تیسری جگہ تک منتقل کیا جا سکتا ہے. اور تو یہ مظروف ہے، سمجھا کہ یہ ظرف ہے. اور کھجور جو ہے یہ مظروف ہے، سمجھا کہ کیا ہے وہ میٹیریل ہے، وہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے. تو چونکہ یہ ظرف جو ہے یہ منتقل کرنے والی چیز ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے ظرف اور مظروف دونوں جو ہے اقرار کی صورت میں لازم ہوگی. دیکھو ومن اقر بتمر فی قوصرۃ، اور اگر کسی نے اقرار کیا ٹوکری کے اندر کھجور کا، لازمت تمر والقوصرہ، سمجھے کہ تو اس پر لازم ہوگی کیا؟ کھجور بھی، والقوصرہ تو، اور ساتھ میں ٹوکری بھی. آگے فرماتے ہیں اسی پر متفرق ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے استبل یعنی گھوڑے باندھنے کی جگہ کہہ دیا کہ ہو کیا کر دیا، کہا کہ زید نے کہا کہ میرے اوپر عمر کا گھوڑا لازم ہے استبل میں. تو استبل جو ہے یہ منتقل ہونے کی جگہ، کیونکہ وہ تو ایک زمین ہے، زمین تھوڑی ادھر ادھر منتقل ہوتی ہے، سمجھا کہ یعنی گھوڑے باندھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے استبل. تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، تو اسی وجہ سے وہ لازم نہیں ہوگی. سمجھا کیونکہ یہاں پر یہ مظروف جو ہے وہ کیا ہے، وہ زمین ہے. استبل ہے، استبل ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے. دیکھو ومن اقر بدابۃ فی اسقبل، سمجھا گئے، اگر کسی نے اقرار کیا کس چیز استبل میں ایک گھوڑے کا، لازمہ دابۃ خاصہ، تو صرف اور صرف جو ہے وہ کیا ہوگا، جانور لازم ہوگا. سمجھا کہ کیا ہوگا، جانور لازم ہوگا، کیونکہ استبل جو ہے وہ منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے. اس طرح اسی پر کیا ہے، کوئی کہتا ہے، زید کہتا ہے کہ میں نے عمر سے جو ہے رومال میں کپڑے کو غصب کیا. سمجھے، غصب جو ہے وہ ڈکیتی کو کہا جاتا ہے، یعنی لوٹ مار کرنا، یعنی کلم جو ہے وہ بدماشی کے ساتھ جو ہے تمانچہ مار کر جو ہے اس سے زبردستی کوئی چیز لینا، قبض لینے کو غصب کہا جاتا ہے. کوئی کیا ہے، زید نے کہا کہ میں نے عمر سے غصب کیا کپڑا رومال کے اندر. تو اس میں جو ہے دونوں واجب ہوتی ہے. سمجھا کہ کیا ہوتا ہے، دونوں واجب ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ظرف اور مظروف جو ہے وہ ساتھ میں ہے. سمجھا کہ کیا ہے، ساتھ میں، تو اس وجہ سے یہ بھی دونوں واجب. دیکھو وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِلٍ، کیونکہ یہ رومال جو ہے وہ کپڑے کے لیے مظروف بن سکتا ہے. کیا کر سکتے ہیں، مظروف بن سکتا ہے. البتہ جو چیز مصروف نہیں بن سکتی تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ لازم نہیں ہوگا. اور ظرف جو ہے ظرف لازم ہوگا، لازم نہیں ہوگا، مظروف لازم ہوگا. دیکھو وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا غَضَبْتُ ثَوْبًا کہ میں نے غضب کیا ثوبان کیا کپڑا، فی مندیل کس چیز میں، رومال میں، لزماہ جمیعا، تو ان کیا ہوگا، لازم ہوں گے وہ. سمجھا گئے، تو لازم ہوں گے اس پر دونوں چیزیں. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ لَزِمَهُ، لیکن اگر کہا کہ فلاں کہ میرے اوپر جو ہے کپڑے کے اندر کپڑا ہے، کپڑے کے اندر کپڑا، تو ایک کپڑا جو ہے دوسرے کپڑے کے لیے کیا کرتے ہیں، مصروف بن سکتے ہیں، ظرف بن سکتے ہیں. سمجھا کہ تو پھر یہ بھی لازم. وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ کہ میرے اوپر فلاں کے لیے کپڑے کے اندر ایک کپڑا لازم ہے، نہ کیا ہوگا، ہے لازم ماہ جميعا، تو دونوں اس پر جو ہے وہ کیا ہوں گے، دونوں کپڑے اس پر لازم، کیونکہ ایک کپڑا جو ہے دوسرے کے لیے ظرف بن سکتا ہے. لیکن اگر کہے کہ ہو فلاں کا میرے اوپر جو ہے 10 کپڑوں کے اندر، کیا 10 کپڑوں کے اندر ایک کپڑا ہے، تو اب آئے یہ 10 کپڑے جو ہے ایک کپڑے کے لیے ظرف بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. سمجھ جاگے، تو اس میں اختلاف امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں بن سکتا. تو اسی وجہ سے صرف اس پر جو ہے وہ کیا ہوگا، کیا کون فرماتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نہیں، شیخین فرماتے ہیں، ہاں یہاں پر کتابیں بھی لکھا ہے، شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ 10 کپڑے جو ہے ایک کپڑے کے لیے جو ہے وہ ظرف نہیں بن سکتے، تو اسی وجہ سے وہ لازم بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا، لازم بھی نہیں ہوگا. جبکہ کون فرماتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں،
बन सकते हैं, समझ आ गई? वो कहते हैं सिर्फ एक ही कपड़ा अब वाजिब होगी, समझ आई? सिर्फ मजरूफ वाजिब होगी, ज़र्फ वाजिब नहीं होगा, शेखैन फरमाते हैं, क्योंकि 10 कपड़े जो है वो ज़र्फ होने की सलाहियत नहीं रहते, जो सलाहियत नहीं रहता तो ज़र्फ वाजिब नहीं होता, मजरूफ वाजिब होता है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि क्यों नहीं, 10 कपड़े जो है एक कपड़े के लिए ज़र्फ बन सकते हैं, और वो कहते हैं कि वो रेशम का कपड़ा कीमती कपड़ा है ना, तो उसके लिए 10 कपड़े जो है, आम 10 कपड़े जो है वो ज़र्फ बनते हैं, तो इसी वजह से उस पर जो है 11 कपड़े वाजिब होगी। किस चीज़ पर 11 कपड़े, यानी 10 कपड़े तो इसकी मज़रूफ़ की, और एक कपड़े जो है वो ज़र्फ़ की। देखो, व इन क़ाल लहू अलैया सौबुन फ़ी अशरति अस्वाबिन, अगर कहा कि फलाँ का मुझ पर एक कपड़ा है 10 कपड़ों के अंदर, लम यल्ज़महु इंद अबी यूसुफ़ रहमहुल्लाह इल्ला सौबुन वाहिदुन, तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है सिवाय एक कपड़े के। व क़ाल मुहम्मद रहमहुल्लाह, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं यल्ज़िमुहु अहद अशर सौबन, उस पर 11 कपड़े वाजिब है, 10 तो मज़रूफ़ में है ना, और ना ज़र्फ़ में है, और एक कपड़ा जो है मज़रूफ़ है, तो 10 जमा 1 11 हो गया। आगे फरमाते हैं कि अगर क्या कहते हैं, एक और ज़ैद ने आमर से एक कपड़े का चोरी करने, गस्ब करने का इकरार किया, कह दिया कि मैंने फलां का एक क्या था, एक कपड़ा गस्ब किया था। अब वो लेकर आए एक आइबदार कपड़ा, और कह दिया कि अभी ले लो, ये आइबदार कपड़ा मैंने आपको गस्ब किया था, और ये ले लो, समझ आए? तो अब आए हम उसकी बात मानेंगे या नहीं, क्या है वाकई उन्होंने गस्ब, ये आइबदार कपड़ा गस्ब किया था, या आइबदार कपड़ा गस्ब नहीं किया था, सही कपड़ा गस्ब किया था, इससे जो है ये आइबदार हो गया। तो उसके बारे में इमाम कुदूर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, वाकई जो है वो क्या करेगा, आइबदार कपड़ा जो है वो, यानी उस के बारे में कसम मानी जाए, उसकी कसम के साथ उसके कौल को हम मोतबर मान लेंगे, समझ आए? क्या क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मुतलकन सौद का जिक्र किया ना, और सब जो है यानी कपड़े जो है वो आइबदार को भी शामिल, सही को भी शामिल है, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं है, तो इसी वजह से हम उस पर कसम ले लेंगे, कसम के साथ उसकी बात जो है वो मानी जाएगी। देखो, वमन अकर्रा, जिसने इकरार किया बेगस्बिन सौबिन, किसी किस चीज का, एक को यानी गस्बशुदा कपड़े का, वजह क्या, वजह बिसौबिन माइबिन, और फिर जो है एक आइबदार कपड़ा लेकर आया, क्या लेकर आया, एक आइबदार कपड़ा लेकर आया, फल कौल कौलुहु फीहि मा यमीनिही, तो उसका कौल जो है वो कसम के साथ माना जाएगा, कसम के साथ तो माना जाएगा, क्योंकि सौब है, सौब मुतलकन है, आइबदार को भी शामिल है, और पटी हुई को भी शामिल है, और इस तरह जो है सही को भी शामिल है, यानी बिल्कुल सही साया, तो इसी वजह से जो है कसम के साथ जो है वो क्या किया जाएगा, माना जाएगा। आगे क्या फरमाते हैं, वकज़ालिका, समझ आ गई हो? यानी आगे ये फरमाया, क्या फरमा दिया, आगे ये फरमाया कि हो किसी ने दराहिम का इकरार किया, दराहिम का तो इकरार किया, लेकिन साथ में कहा कि वो कोटे थे, क्या थे, कोटे थे, क्या थे, कोटे थे, तो उसका भी बात तो जो है वो क्या होगी, कोटी के बारे में कसम के साथ उसकी बात तो मानी जाएगी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एक बार कह दे ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। जी आ रही है। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वकज़ालिका, और ऐसे ही लौ अक़र्रा, अगर किसी ने जो है इकरार किया बिदराहिमा, किस चीज की, दराहिम का, वक़ाला, और कहा हिया ज़ुयूफ़ुन, वो कोटे है, समझे? एक करे तो खालिस दराहिम को कहा जाता है, कोटे जो है वो जिसमें पीतल वगैरह मिली हुई हो, तो कहा यानी कि वो कोटे है, तो उसका भी बात जो है वो क्या हो जाए, मानी जाएगी। आगे फरमाते हैं एक मजे की बात है, ये मसला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि असासी मसला है मिस्क की। देखो, किसी ने जो है वो मिसाल की तरफ यहाँ पर मिसाल देती हूँ, फौजिया ने आसिफा को कहा, फौजिया ने कहा कि मेरी आसिफा का मेरे ऊपर 5 में 5 है, समझ आया? क्या कहा, 5 में 5 है। अब 5 में क्या है, यानी 5 को 5 में हम ज़रब देंगे, या 5 को 5 में जमा करेंगे, या इस 5 की हम 5-5 अज्जा बनाएंगे, समझेंगे? तो उसकी इबारत की 3 मतलब हो सकती है, जो मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पर हम फी को क्या, किस चीज के मानी में ले, यानी खमसतु फी खमसतिन, 5 में 5 है, समझ आ गया? तो इसकी 3 मानी हो सकती है। पहला मानी ये है कि हम इस फी को ज़रब के मानी में ले, समझ आ गया? 5 को जब 5 में हम ज़रब दे देंगे तो क्या हो गया, 15 हो जाएंगे। समझ, 5 ज़रब 5 15 होगा ना, तो 5 दूने 5 15, समझ आ गया?
25 आता ہے, 15 का आता है, 5 3 15 आता है। अच्छा क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, समझ आ गए हो। यानी उस पर 25 जो है वो क्या होंगे, दराहिम वाजिब होंगे। और इसका हम दूसरा जो है यहाँ पर हम फी बमानी मा ले, समझ आए कि क्या मानी ले, फी बमानी मा, यानी इसको हम जमा कर ले तो 5 जमा 5 10 आते हैं, तो एक कौल के मुताबिक उस पर 10 वाजिब होंगे। या तीसरा ये कि ना तो जरब कर लो और ना जो है वो जमा करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि 5 चीजों को, यानी ये जो हम मैं 5 बता रही हूँ ये चीजें, इसको 5 अज्जा में तकसीम कर लो, समझ आइए। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि 2 रोटी है, इसको दो यानी दो, मैं आपको कहूँ दो, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 रोटी है, इसको 2 हिस्सों पर तकसीम कर ले, समझ आ गई हो। यानी रोटी तो 2 ही बनेगी, लेकिन उसके हिस्से जो है वो 4 बनेंगे, समझ। तो इसी तरह यहाँ पर दराहिम 5 होंगे, लेकिन हर एक दरहम का 5 अज्जा बना ले, समझ आ गई हो। तो इसका मतलब जो है, यानी फिर जब 5 अज्जा बना ले तो फिर 25 बनते हैं ना। एक दरहम का 5 अज्जा बना ले, दूसरी का बना ले, दूसरी तीसरी का भी बना ले, चौथी का भी बना ले तो 20 हो गए, 5वीं का भी बना ले तो 25 हो गए। यानी अज्जा तो 5 दराहिम आते हैं, लेकिन क्या होता है, ये दराहिम 5 ही है। तो इसका मतलब ये है, यानी आपको जो पसंद है वही कर ले। देखो, वइन क़ाल लहू अलैया खम्सतुन फी खम्सतिन, अगर कहे फला कि मुझ पर 5 है, 5 में युरीदु बिहा ज़रबा वल हिसाब लज़िमा खम्सतुन वाहिदुन, तो इस ज़रब और हिसाब, तो इस पर सिर्फ 5 लाजिम होगी, समझा क्या होगी ना। यानी हम इसको 5 में ज़रब नहीं देंगे और ना 5 को क्या करेंगे, उसको आपस में जमा करेंगे, बल्कि हम कहेंगे, समझाइए कि हो इस 5 का जो है वो क्या कर लेंगे, अज्जा बनाएंगे। इमाम कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह, जो मैंने 3 मानी बता दी, इसमें इमाम कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी वाली क्या कर दिया, कौल को असह करा दी। इसी वजह से उसी के मुताबिक लज़िमहु खम्सतुन वाहिदुन, यानी उसका जो है वो 5 ही लाजिम होगा, लेकिन उस 5 के 5 अज्जा में तकसीम करके देना होगा, समझा। कि मिसाल के तौर पर कोई कहे कि हो मुझे 5 रोटियां दे, 5 जूसों में तकसीम करके, समझे, तो वो देगा तो 5 रोटी ना, लेकिन उससे जो है वो क्या करेगा, हिस्से 25 हिस्से बनाएंगे। फिर उसको जैसे हम गोश्त में कहते हैं, हम कहते हैं कि 10 पीस बना लो, यानी हम कहते हैं कि एक को क्या कर ले, एक मुर्गी दे दे, लेकिन इसका जो है 10 पीसेस बना लो, समझिए। तो मुर्गी तो एक होती है, लेकिन पीसेस जो है अलग होते हैं। तो इस तरह या मैं यहाँ पर के 5 मुर्गी दे दो, लेकिन उसके 25 पीसेस बना लो, समझे, 5 पीसेस बना लो। तो इसका मतलब यह है कि हर मुर्गी का 5 पीसेस बना लो। जब 5 पीसेस बना लेंगे तो फिर कुल 5 मुर्गों का 25 पीसेस बन जाएगी, समझ। तो इस तरह वही वाला मसला है, समझ आ गए। लज़िम खम्सतुन वाहिद, यानी इस पर 5 सिर्फ 5 लाजिम हो गए, समझ आ गए, सिर्फ क्या हो गया 5, लेकिन उस 5 में जो है वो अज्जा के एतबार से तकसीम करना होगा। आगे फरमाते हैं व इन क़ाल अरद, तो हाँ अलबत्ता अगर वो कहे कि मेरा इससे मुराद ये है मेरा इससे मुराद ये है कि 5 जमा 5 है, क्या है 5 जमा 5 है, तो फिर तब तो उस पर 10 वाजिब है। लेकिन अगर कोई भी वो तौज़ीह ना करे तो हम जो है उसको सिर्फ 5 ही पर महमूल करेंगे। देखो, व इन क़ाल अरदतु, और अगर कहे कि मेरा इरादा ये है खम्सतुन मा खम्सतिन, 5 को 5 के साथ लज़िमा हुआ अशरतुन, तो उस पर जो है वो क्या होगा, 10 रुपए लाजिम होगी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा जो है वो उसूल शाशी पढ़ लेंगे, ये आज के लिए इतने ही काफी है। बाकी अगर आप लोगों का खुदूरी के मुतालिक कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना थोड़ा सा जो है उसूल शाशी पढ़ लेते हैं। ये वैसे मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ाती हूँ, ये मुफ्ती शाहिद उबैद साहब ही पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों का किताब के साथ थोड़ा मुनासिबत हो जाए, छुट्टी आप लोगों की ज्यादा हुई है तो इसी वजह से इंतजामिया ने मुझे बता दिया, तो इसी वजह से मुख्तसर सी पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों का किताब के साथ मुनासिबत बाकी रहे। बाकी जो है मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सही है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उस्ताद साहब को जो है वो सिफाए कामिल हाजिला मुस्तामरा दायमा नसीब कर ले। अगर हो सके तो आप लोग 2 रकात जो है वो क्या कर ले, नफल पढ़ ले, ताकि उस्ताद जी को जो है वो जल्द से हतियाब हो जाए। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? परसों क्लास ली थी ना, उनकी काम ज्यादा होते हैं तो वो जी। अच्छा, अब कहाँ से पढ़ाना है? वो अम्मल अदाउल कासिर, जी अदाए कासिर पढ़ लिया था,
ادائے قاصر پڑھ لیا تھا شاید, اس سے آگے شاید پڑھنا ہے. کہاں سے یعنی ادائے قاصر کی جو ہے نا لاسٹ میں نے جو ریکارڈنگ سنی تھی اس میں ادائے قاصر تھا. اب شاید قضا پڑھنا ہوگا, یہ مجھے نہیں, اس کا نہیں پتا کہ اگلا کیا ہے ٹاپک. میں آپ کو بک سے ایک منٹ دیکھ کے بتاتی ہوں. مانی وہ یہ امر کا حکم وجوب, اس کی دو قسمیں ہیں, ادا اور قضا. تو اس میں پھر ادا کی جو دو قسم وہ پڑھ لی ہم نے, پھر میرے خیال ہے اس کے بعد قضا وہ ہی پڑھ. پورا وَأَمَّا الْقَضَاءُ. اچھا وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيمٌ. یہاں سے ہوگا وہ روئی والی بات پڑھ لی تھی آپ لوگوں نے, یعنی اگر کسی نے روئی غصب کر لیا تو انہوں نے وہ خون والی کچھ ایک مثال دی تھی, روئی والی نہیں ہے شاید. ستا ادائے قاصر ہی ابھی چل رہا ہو. چلو ٹھیک ہے, ادائے قاصر ہی میں پڑھ لیتی ہوں. آپ لوگ جو ہے پھر صحیح ادائے قاصر پڑھتی ہوں, آپ لوگ جو ہے تکرار سمجھ لیا اگر پڑھ لیا ہو. صحیح ہے, تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر لیتے ہیں. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تو دیکھو ہم جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, یعنی اصول شاذی سمجھ آ گیا. اس عبارت میں کیا کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امر کے حکم سے ثابت ہونے والی اشیاء جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ایک ادا اور قضا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم کسی چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ چونکہ انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کمزور سا ہے, تو اس کی دو کیٹیگریز رکھے ہیں, ایک ادا قضا. ادا کہتے ہیں بعینہ, یعنی جن صفاتوں کے ساتھ ایک چیز آپ پر واجب ہوئی ہے انہی کے ساتھ, انہی صفاتوں کے ساتھ ادا کرنے کا نام ادا, یعنی انہی صفاتوں کے ساتھ لٹانے کا نام کیا ہے, ادا ہے. جیسے کہ نماز کو ہم نے کیا کر دیا ہے اپنے وقت میں, اللہ تبارک و تعالی نے خاص صفات کے ساتھ جو ہے کیا کر دیا, ایک ہی متعین اوقات کے ساتھ جو ہے ہماری اوپر واجب کیا ہے. تو ہم جب وہ ظہر کا نماز اس ہی ظہر کی نماز میں ظہر کے وقت میں پڑھ لے, یا عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لے, یا مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لے, تو یہ ادا کہیں گے. سمجھا کہ ادا کہیں گے. لیکن اگر یہی نماز جو ہے ہم کیا کر لے, ظہر کا نماز جو ہے معاصر میں پڑھ لے, تو اگرچہ وہی نماز ہے, وہی رکعت, وہی ارکان, وہی تعدیل, وہی قوما, وہی تشہد, سارا سب کچھ ہے, لیکن چونکہ اس کے لیے خاص وقت متعین ہے جو ہم نے جو ہے وہ کیا وہ فوت کر دیا, تو اس وجہ سے یہ قضا کہا جاتا ہے. سمجھا کہ کیا کہا جاتا ہے, قضا کہا جاتا ہے. تو پھر جو ہے ہم وہ ادا, اچھا یہ تو ہو گئے ادا اور قاصر. پھر ہم نے کہا کہ ادا کی پھر دو قسمیں ہیں. سمجھا گئی ہو کیا ہے, ادائے کامل اور ادائے قاصر. ادائے کامل سے مراد یہ ہے کہ جن جن صفاتوں کے ساتھ ہماری اوپر واجب بالکل خوب انہی صفات کے ساتھ لٹانے کا نام جو ہے وہ ادائے کامل ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے لیے, میرے خیال سے یہ مثال ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے, ادائے کامل کا, نماز کی ادائے کامل اس کے لیے یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ, یعنی اپنی ہی وقت میں جو ہے وہ کیا کرنا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اس طرح نماز میں تعدیل ارکان کرنا, بالکل صحیح طور پر رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا کرنا, ایک ہی یعنی اپنی وقت میں جو ہے بالکل صحیح طریقے سے نماز کو سر انجام دینے کا نام کیا ہے, ادائے کامل ہے. اور ادائے قاصر یہ ہے کہ ہو یعنی کچھ یعنی ان اپنے نماز کو اس وقت اس کے وقت میں تو پڑھ لینا, کیونکہ اگر وقت سے نکل جائے تو پھر تو وہ ادا ہی نہیں رہا, نہ ادائے کامل ہے نہ ادائے قاصر, بلکہ کیا ہو قضا میں چلا جاتا ہے. لیکن یعنی وقت میں تو پڑھ لیا, لیکن بس صرف اٹک بٹک کر لیا, تعدیل ارکان چھوڑ دیا, یا مردوں نے جو ہے نماز تو پڑھ لیا لیکن گھر میں پڑھ لیا, تو یہ ادائے کامل تو نہیں ہے, لیکن یہ ادائے قاصر ہوگا. کیا ہوگا, ادائے قاصر ہوگا. یہاں پر
ने क्या साहिब शाशी ने जो है इस अदाए कासिर की तारीफ ही की है कि आईनी वाजिब को उसकी किसी सिफत में नुकसान के साथ लुटाने उसके मुस्तहिक के सुपुर्द करने का नाम क्या है अदाए कासिर है। समझ आ गए हो? सिफात से मुराद ये है यानी जिन सिफात के साथ शरीयत ने वाजिब करा दिया, क्या कर दिया शरीयत है, जैसे क्या कर दिया मर्दों के लिए नमाज को क्या करे जमात के साथ अदा करने को शरीयत ने जो है ये नाफिज किया है, लेकिन अगर वो बगैर जमात की अदा कर ले तो हम जो है अदा होगा लेकिन अदाए कामिल नहीं होगा बल्कि अदाए कासिर होगा। इस तरह तादील अरकान यानी रुकू सजदा कोमा को इत्मीनान के साथ अदा करना ये क्या होता है, ये हमारे ऊपर जो है वो वाजिब है। समझ है कि क्या वाजिब है, लेकिन हम अगर वो एक ही यानी अदा वक्त में तो पढ़ ले नमाज वक्त में पढ़ ले, लेकिन आज़ा को हरकत दे रहे हैं या कौमा में सही नहीं खड़े हो गए, अभी तक समय अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं किया कि हम नीचे चले गए, यार रुकू जो है पूरी तौर पर इत्मीनान से नहीं किया या सजदे इत्मीनान के साथ नहीं किया, तो ये तो हमने अदा कर लिया। समझा कि अदा तो कर लिया लेकिन अदाए कामिल होगा। समझा कि क्या होगा, अदाए कामिल नहीं होगा बल्कि अदाए कासिर होगा। यानी हमने उनके शरीयत की तरफ से तादील अरकान का हुक्म है, हमने उस सिफत को हमने छूट नहीं दिया। समझा क्या कर छोड़ नहीं दिया, तो इसी वजह से ये क्या होगा, अदा तो होगा लेकिन अदाए कासिर होगा। देखो वो अम्मल अदा उल कासिर हो बहरहाल अदाए कासिर फहुव तस्लीमो, बस वो सुपुर्द करना है आइन वाजिब वाजिब बेआइनिही वाजिब को। समझा के बेआइनिही वाजिब को मान नुकसान फी सेहत, लेकिन उसकी सिफत में नुकसान के साथ आइन वाजिब को लुटाने का नाम क्या है यानी सुपुर्द करने का नाम अदाए कासिर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल देती हूँ मैं कि फौजे ने मुझे एक पेंसिल दिया था। समझ आ गए, पेंसिल दिया था, वे बिल्कुल सही सालिम था, प्यारा सा था। अब मैंने उसके साथ लिखाई के, लेकिन ऊपर वाला क्या होता है इरेजर जो होता है, समझ गया, वो मैंने निकाल दिया। समझ गया, अब वो फौजिया का पेन जो है पेंसिल मैंने दे दिया, लेकिन उस सिफात के साथ मैंने नहीं लौटाया जिन सिफात के साथ उन्होंने मुझे दिया था, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो प्यारा सा रेजर लगा हुआ था। समझ आ गया, महया लगा हुआ था, महया ही कहते हैं ना अरबिक में, सही है। उसको जो है रेजर लगा होता वो मैंने जो है वो हटा दी थी। समझ आ गए, तो ये उन एक सिफात में मैंने नुकसान कर दिया, तो इसको कहते हैं अदाए कासिर। नहवा अस्फलात बिदून तादील अरकान, जैसे कि हो क्या करना, तादील अरकान के सिवा नमाज पढ़ना, अविताफ मुहदिस। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा मिसाल दिया है, जैसे कि कोई शख्स जो है वो क्या करे, बेवजू तवाफ कर ले। समझ रहे, बेवजू तवाफ करे, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि हो तवाफ भी नमाज की तरह है। क्या है, तवाफ भी नमाज की तरह है। जिस तरह नमाज जो है वो क्या होता है, नमाज के लिए तहारत शर्त है, तो इस तरह तवाफ के लिए भी तहारत जो है वो क्या है, वो जरूरी है यानी वाजिब है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई तवाफ जो है वो क्या करने तवाफ तो हो जाते रहेगा, और इस कासिर की वजह से जो है उस पर कुछ सदका वगैरह जो है वो वाजिब होता है। देखो अभी तवाफ मुहदिसन या हदस की हालत में तवाफ करना, वरद्दुल मबिया मशगूलन बिदैनी। अच्छा, यहाँ पर एक और मिसाल दिया है, वो कौन सा कि मिसाल के तौर पर जो है आसिफा और फौजिया का आपस में बया हुआ, क्या हुआ, बया हुआ। समझ आ गई हो, उनके दरमियान जो है बया हुआ, लेकिन साथ में जो है गुलाम पर, किस चीज पर, या गुलाम को छोड़ लो, किताब ले लो फर्जी मिसाल के साथ। तो अब फौजिया और आसिफा के दरमियान में जो है वो किस चीज पर, किताब पर मुख्तसर क्या कर दिया, नहीं उसूल शाशी का किताब पर बया हो गया। अब जिस वक्त जो है इन दोनों के दरमियान बया हो गया था, उस वक्त जो था ये किताब उसूल शाशी का किताब बिल्कुल नया सा था। समझा कि क्या थी, बिल्कुल नया सा था, बिल्कुल प्यारा सा था, लेकिन अब बया तो हो गया है, अभी तक दिया नहीं था। आसिफा ने फौजिया को कह दिया कि सबर कल दे दूंगी। समझ आ गए हो, ये थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना है, फिर कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ दे दूंगी। अब कल जब आ रहा था, यानी कब्जा अभी तक फौजिया ने नहीं किया था, कब्जे से पहले जो है आसिफा ने क्या किया, आसिफा के बच्चों ने जो है उसको खराब कर दिया, 1-2 पेजेस जो है उससे पाड़ दिए, किसी से 1-2 पेजेस पाड़ दिया। तो अब आसिफा ने जो है जब फौजिया वो किताब लेने के लिए आए, तो उन्होंने आसिफा ने साथ में माजरत किया है कि खैर है
یا اخت العزیز، یہ تھوڑا سا یہ دو صفحے ہے وہ پاس دیے تھے، لیکن گزارا چلے گا آپ کا، کیا ہے یعنی کیونکہ میں ساتھ میں دے رہی ہوں، اگرچہ پڑھے ہوئے لیکن آپ کو گزارا چلے گا، آپ سبق پڑھ سکتی ہو اس میں۔ بیاں ہو رہا تھا اس وقت یہ کتاب بالکل صحیح سالم تھا، سمجھا کہ، لیکن جب قبضہ دے رہا تو اس وقت صحیح سالم نہیں ہے، سمجھا کہ اس میں نقص، صفت میں نقص ہے، تو یہ ابھی یہ سمجھے افوزت کو اسی وقت پر دے رہی ہے، لیکن ادائے کامل کے ساتھ نہیں بلکہ ادائے خاص ہے، سمجھے آصفت جو ہے ادائے صفت میں کمی کر کے جو ہے اس کو یہ کتاب دے رہی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان ایک غلام پر کیا ہو جاتا ہے، ایک عقد کر لیتے ہیں، سمجھا گئی ہو، بائی جو ہے وہ اس سے خرید لیتے ہیں مشتری، لیکن جس وقت تو عقد کر رہی تھی تو اس وقت جو ہے نہ تو غلام نے کسی کا قتل کیا تھا، نہ تو کسی پر جو ہے کسی کو مارا تھا جس کی وجہ سے جنایات واجب ہو جاتی ہے، اور نہ جو ہے کسی سے بیع اور شراء کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نہ کسی سے قرض لیا تھا، سمجھا کہ کسی قسم جو ہے اس پر نہ تو قرض تھا اور نہ جنایات کا کوئی پیسے وغیرہ تھے، بالکل صحیح سالم تھا۔ لیکن جو مشتری کو قبضے سے پہلے جو ہے وہ کیا کر دیا، بائع کے پاس، جیسے آصفہ کی بچوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا قبضے سے پہلے، تو اس طرح یہاں پر بائع کے پاس غلام میں نقص پیدا ہو گیا، سمجھے وہ کس طرح کہ اس پر جو ہے اس نے جو ہے کسی کو دکا مارا، مکہ مارے جس کی وجہ سے جنایت واجب ہے، یا کسی کی موٹر کا شیشہ توڑ دیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا اس کا تاوان لازم ہو گیا، یا کسی سے اس نے قرض لے لیا، یا جو ہے کسی کو کچھ چیز بیچ دے کہ اس میں اس کو نقصان ہے، یعنی واٹ ایور جو بھی مسئلہ ہو، لیکن اس پر جو ہے قرض واجب ہے یا جنایت واجب ہے، تو اب وہ تو ابھی دے رہے، لیکن پہلے عقد کے وقت جو ہے وہ بالکل صحیح سالم تھا، اور ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں نقص پیدا ہوا ہے، سمجھ، کیونکہ اس کے اوپر دین آ گیا ہے، جنایت کے پیسے آ گئے، تو اس میں جو ہے ادائے کامل نہیں ہے بلکہ ادائے خاصر ہے۔ اس طرح جو ہے بالکل ایک اور مثال ہے، غاصب، سمجھا کیا، غاصب زید جو ہے اس نے عمر کی جو ہے وہ کیا کر لیا، ایک غلام جو ہے وہ چرا لیا، سمجھا کہ کیا کر لیا، غلام چرا لیا۔ اب زید جو تھا وہ غلام زید کے پاس سے ابھی تک وہ عمر کو واپس نہیں کیا تھا، کہ وہ اپنے یعنی کی ہوئی پر شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ غاصب تھا نا، ڈکیتی تھا، تو اب وہ غاصب تھا، اس نے اپنے غلام پر جو ہے وہ کیا کر دیا، اب وہ یعنی غاصب کے رہتے ہوئے زید کے پاس رہے کہ اس غلام نے کسی کو قتل کر دیا، سمجھا گیا، کیا کر دیا، قتل کیا، تو اس پر تو قصاص واجب ہو گیا ہے نا، سمجھا گیا، یا کسی کا اور نقصان کر دیا، سمجھا گیا، تو یعنی قصاص کی وجہ سے انسان جو ہے مباح الدم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا قتل کرنا مباح ہو جاتا ہے قصاص کی وجہ سے، تو اب جو ہے وہ غاصب یعنی زید کے پاس جو ہے یہ ساری جو ہے یہ صفت ہو، یعنی پہلے جتا جس وقت عمر سے وہ چورا کیا کر رہا تھا، غصب کرا، تو اس وقت یہ صفات نہیں تھے، لیکن غاصب کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صفات پیدا ہو گئے، تو اب جب غاصب یعنی زید جو ہے عمر کو یہ پھر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے اور واپس دے رہا تھا، تو جس وقت وہ دے رہا تھا، کیا کر رہا تھا، جس وقت وہ دے رہا تھا اس وقت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس غلام میں جو ہے نقص ہو گئے، تو یہ ادا یعنی ادا تو ہو گیا کیونکہ اس کا غلام واپس ہو رہا ہے، لیکن کچھ نقصان کچھ صفات کی نقصان کے ساتھ وہ یہ کہ اب یہ مباح الدم ہو گیا، یا اس پر کچھ جنایات واجب ہو گئے، یا اس نے کسی کا نقصان کیا اس کی وجہ سے تاوان واجب ہوئے، تو یہ سارے جو ہے غاصب میں جو ہے غلام میں جو ہے یہ تو نقصان اور نقصانات کی علامت تو اسی وجہ سے یہ واجب ہو گئے۔ دیکھو، ورد المبیع مشغولا بدین، یا مبی کا لوٹا دینا یعنی قبضے سے پہلے، سمجھا کہ قبضے سے پہلے جو ہے اس میں کیا ہو گیا، دین ہوگا، ورد المبیع مشغولا بدین او الجنایت، یعنی ایسے مبی کا لوٹانا جو کہ کیا ہو، قرضے کے ساتھ ملحق ہو، او الجنایتی، یا اس نے کسی کا نقصان کیا ہو جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، کیا اس پر تاوان واجب ہے، ورد المغصوب، یا مغصوب شدہ یعنی کیا ہوا، ڈاکو شدہ چیز، مباح الدم بالقتل، قتل کی وجہ سے اس کا دم جو ہے وہ حلال ہو، او مشغولا بدینی، یا وہ جو ہے وہ اس پر کسی کا قرض آ گئے ہو، او الجنایتی، یا اس نے کسی کا جنایت کیا ہو، بسبب عند الغاصب، غاصب کے پاس ہی رہ کر جو ہے انہوں نے یہ تمام سارے کام کر لیا ہو، وَأَدَاءُ الضِّيُّفِ مَكَانَ الْجِيَادِ، اس کا معنی کیا ہے کہ ہو زید کی یہی مثال دیتی ہوں کہ فوزیہ کا آصفہ پر کیا تھے، کچھ دراہم تھے، سمجھا گیا،
تو فوزی جس وقت دے رہی تھی اس وقت اس کی بالکل خالص دراہم تھے، سمجھے، کرے دراہم تھے، سمجھے. لیکن آصفہ جس وقت تو فوزی کو یہ قرضہ لوٹا رہی تھی اس وقت تو آصفہ نے جو ہے کوٹی دراہم دیا، سمجھا گیا. تو اب یعنی خالص نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ پیتل ملے ہوئے تھے. تو یہ بھی جو ہے یہ ایک قسم کا نقص ہوا ہے. حالانکہ فوزی جس وقت دے رہی تھی وہ کر رہے تھے، سمجھا کہ اس کا شفاف جو ہے بالکل خالص ہے. لیکن آصفہ جب لوٹا رہی تھی تو یہ تو ادا ہو گیا نا، ادا لوٹا رہی تھی، ادا کر رہی تھی، لیکن جو ہے کچھ قاصر کے ساتھ، سمجھا گیا. اور وہ قاصر کون سا تھا؟ اور وہ تھے کوٹے کا ہونا، سمجھا کہ دیکھو وہ ادا الضیوف کوٹے دراہم کو ادا کرنا مکان الجیاد کس چیز کے عمدہ دراہم کے بدلے میں اذا لم یعلم الدائن الدائن ذالک، یعنی جب دائن یعنی جب فوزی یہ نہیں جانتی ہو کہ آصفہ مجھے جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، کرے کی بجائے کوٹی دراہم واپس کرے. ہاں البتہ اگر وہ اس پر راضی ہو تب جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، ادائے کامل ہوگا، ادائے قاصر نہیں ہوگا. کیونکہ جب وہ کیا ہوتا ہے، جب انسان ایک چیز پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر کامل کس طرح ہوگا، سمجھنا، قاصر کس طرح ہوگا. یہ قاصر کی بات تو تب آتی ہے نا جب اس پر جو ہے کیا ہوتا ہے، راضی نہ ہو انسان. تو اسی وجہ سے اذا لم یعلم الدائن ذالک، جب دائن یعنی مقروض جو ہے، قرض خواہ جو ہے وہ اس کو جانتی نہ ہو، سمجھا کیا ہوتا ہے، جانتے نہ ہو. ہاں البتہ اگر جانتے ہو تو پھر جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی اس صورت میں جو ہے ادائے قاصر نہیں ہوگا بلکہ ادائے کامل ہوگا. میرے خیال سے آج کے لیے یہی کافی ہے، یا تھوڑا پڑھ لوں مزید؟ جی آپ لوگ بتا دیں. پڑھا دیں، بات نہیں. اچھا حکم بھی ساتھ میں پڑھ لیتی ہوں. یعنی وحکم هذا النوع انه الزام کرنا جبر النقصان بالمثل. اچھا یہاں پر جو ہے ایک کو اس یعنی یہاں پر ادائے قاصر کا اصول بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ ادائے قاصر کا اصول یعنی کہ واجب معمور بھی جانتے ہو نا کہ جس چیز کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے اگر اس کی صفت کا نقصان، سمجھا کہ اس میں جو کیا ہوتا ہے اس معمور بھی میں جو ہے جو اس کی صفت میں جو نقصان ہوا ہو، بس اگر اس کا تدارک کرنا یعنی اگر اس کا ازالہ کرنا اس کے مثل کے ساتھ ممکن ہو تو پھر جو ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. سمجھا گیا کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا، چاہے خواہ یہ صورتن ہو یا معنن ہو. سمجھا گیا. مثال کے طور پر کہ فوزی نے مجھے پینسل دے دیا، کیا کر دیا، پینسل دے دیا لکھنے کے لیے. اب انہوں نے میں نے اس کا ریزر جو تھا وہ ہٹا دیا، سمجھے، تو اس میں تو نقصان ہو گیا. اب اگر میں اس کی جگہ جو ہے خوب بخو اسی طرح پینسل جو ہے کیا ہوتا ہے اس کا ازالہ، اس کے اندر جو نقص پیدا ہوا ہے اگر اس کا ازالہ کرنا، اس کو ختم کرنا اس کی مثل کے ساتھ ممکن ہو تو ہم اس نقصان کو پورا کریں گے. مثال کے طور پر اس پینسل کی جگہ میرے ساتھ اسی طرح ایک اور پینسل بھی تھا، یا میں نے شاپ سے جو ہے وہ خرید لیا تاکہ میں فوزی کو لٹا دوں، تو پھر یہ میرے اوپر واجب ہوگا کہ میں جو ہے آپ کے لیے جو ہے ایک اور پینسل اسی طرح جو ہے، کیونکہ اسی طرح پینسل بہت سارے ملتے ہیں تو اسی وجہ سے اس پینسل کے ساتھ جو ہے میں آپ کی نقصان کا ازالہ کر سکتی ہوں. سمجھا کہ کیا کر سکتی ہوں؟ نقصان کا ازالہ کر سکتی ہو. لیکن یہ تو کیا ہو گیا، مثل عقلی یا شریعت کی طرف سے اس کا کوئی مثل واجب کیا گیا ہو. سمجھا کہ کیا کیا ہو، اس کی مثل واجب کیا گیا. مثال کے طور پر طواف کیا کرنا، شریعت نے جو ہے وہ کیا کر دیا، طواف کو اگر بغیر وضو کی کر لے، سمجھا گیا، تو یہ تو ادائے قاصر ہے نا. اب اس ادائے قاصر کی تلافی ہم کسی طرح کر لیں، تلافی کسی طرح کر لیں، تو اس کے بارے میں شریعت نے اس کا یہ مثل قرار دی ہے. اگرچہ اس کا ہم مثل تو نہیں ہے لیکن شریعت نے سمجھا کہ مثل شرعی ہے یہ قرار دیا کہ آپ اس کی جگہ جو ہے ایک بکری کا قربانی کر لو. کیا سمجھا کہ کیا کر لیں، یا اونٹ یا گائے کا ایک حصے کی قربانی کر لو، تب جو ہے آپ کا یہ طواف جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، ورنہ ادائے قاصر ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ادائے قاصر ہوگا. سمجھا گیا. البتہ تدارک کیا کرنا، لیکن اگر جس کا
دیکھو اب یہاں پر اگر کسی چیز کا تدارک ممکن ہونا نہ ہو، سمجھے کہ نہ تو اس چیز سے یعنی بالکل اسی طرح چیز مل رہا ہو، اور نہ جو ہے شریعت کی طرف سے اس کا کوئی ازالہ کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے مقرر کیا ہو، تو پھر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ معاف ہو سکتی ہے، صرف اور صرف جو ہے اس کا نقصان جو ہے استغفار کے ساتھ ہو سکتا ہے. کس چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ استغفار کے ساتھ. دیکھو وحکم هذا النوع یعنی ادائے قاصر کی حکم یہ ہے، هذا النوع سے مراد ادائے قاصر کا ہے انه اذا امکن جبر النقصان بالمثل، بس اگر اس نقصان کا جبر، سمجھا گئے، اس نقصان کا ازالہ کرنا ممکن ہو بالمثل اس کی مثل کے ساتھ، یا تجبر بھی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے، اچھا ینجبر بھی تو اس کی کیا ہوتے اسی مثل کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لیں گے، نقصان کر لیں گے. مثال کے طور پر کسی کا مختصر القدوری کا مکتبۃ البشرا کی کتاب کا آپ نے آصفہ کی کتاب کو تو کیا کر دیا، خراب کر دیا، تو اب اس کا ازالہ اس کی مثل کے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ بہت ساری مکتبۃ البشرا کی کتابیں مل رہی ہے، تو وہ جو ہے آپ مارکیٹ سے منوا لیں اور آصفہ کو اپنا کتاب دے دیں، تو یہ اس کی مثل کے ساتھ تو ممکن ہے. وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ وَإِلَّا يَسْقُطُ ورنہ کیا ہوگا، نقصان کا حکم جو ہے کیا ہو جائے، ساقط ہو جائے، یعنی جب اس کا مثل جو ہے وہ معلوم نہ ہو، سمجھا کہ اس کا مثل نہ تو مثل شرعی ہے اور نہ مثل معنوی ہے. مثل شرعی تو جانتے ہیں کہ شریعت نے اس کا کوئی مثل مقرر کیا اس کے ازالے کے لیے، جیسے کہ میں نے طواف کا مثال دیا، اور اگر اس کا مثل مقرر نہ ہو لیکن خود اس کا مثل موجود ہو، یعنی کسی طرح بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا مثل موجود نہیں ہے، نہ تو مثل معنوی ہے اور نہ مثل شرعی ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نقصان کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. الا فی الاسم، ہاں البتہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اسم کا یعنی اس پر گناہ ہوگا، اس کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ استغفار ہوگی. دیکھو دوبارہ بتاتی ہوں، دیکھو وحکم هذا النوع اس ادائے قاصر کا حکم یہ ہے انه اذا امکن جبر النقصان کہ اگر اس نقصان کا ازالہ کرنا ممکن ہو بالمثل، مثل کے ساتھ، چاہے وہ مثل شرعی ہو یا چاہے مثل سوری ہو، سمجھ آئیے، ینجبر بھی تو اس کے ساتھ ہم ازالہ کریں گے. وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ ورنہ نقصان کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، سمجھ آئیے. بس ایک مطلب آپ نے کر لیا، اب جو اس کے ازالہ نہیں کر لیا، جیسے کہ کیا کر لیا، نماز میں اپنی سنت رہنے دیا، تعدیل ارکان کی مثال آ رہی ہے کہ اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس کے نقصان کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. اب دوبارہ اس دنیا میں جو ہے آپ نے اس کے لیے مزید کچھ نہیں کرنا ہے، سمجھا گئے ہو. ہاں البتہ الا فی الاسم، ہاں کس چیز کے گناہ ہوگا، سمجھا گیا، گناہ کا ہوگا. اب گناہ کے ازالہ جو ہے استغفار کے ساتھ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوگی، پکڑنے گا. وعلی ھذا، اور اسی پر جو ہے بہت سارے متفرق مسائل کہ تعدیل ارکان، سمجھا کہ کیا کریں، نماز میں جو تعدیل ارکان واجب ہوئی ہے تو اس کا ایک یعنی جب کسی سے جو ہے کسی انسان جو ہے تعدیل ارکان چھوٹ جائے تو اب اس کا ازالہ جو ہے ممکن نہیں ہے، سمجھا گئے، نہ تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ایک قول کے مطابق سجدہ واجب ہوتا ہے لیکن اصح قول کے مطابق سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تو اب اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. بس جب آپ نے تعدیل ارکان نہیں کی تو اب جو ہے اس پر استغفار صرف کرو، اب مزید اس کا جو ہے دنیا میں جو ہے اس کا کوئی جو ہے مثل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ اس گناہ کو اٹھا لے. دیکھو اذا ترک تعدیل الارکان، جب کوئی چھوڑ لے تعدیل ارکان کو فی باب الصلاۃ، نماز کے اندر، لا یمکن تدارکہ بالمثل، سمجھے، تو اس کا ازالہ کرنا جو ہے اس کا تدارک کرنا مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، سمجھ آئے. اسلام مثل له عند العبد فسقط، کیونکہ جب وہ اس کا جو ہے یعنی جب انسان کے اندر خود اس کا کوئی مثل نہیں ہے، بس پس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، سمجھ آئے گی. پس دنیا میں تو ساقط ہوگا لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو ہے اس کو استغفار کرنی چاہیے. ایک اور مثال جو ہے دے دیا، میرے خیال سے آج یہی کافی ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ آگے جو ہے بہت زیادہ دو مسائل ہے، یا یہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہدایت النحو نہیں پڑھتے. جی آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یعنی یہ پڑھ لوں یہ دو مسائل، یا ہدایت النحو بھی ساتھ میں پڑھ لے، اتنے ہی کافی ہے ابھی. اصول شاشی دیکھ لیں، ہدایت النحو پڑھائیں گے تو ساتھ میں پڑھا دیں، لیکن وہ پھر اس میں نا آپ ریکارڈنگ دوبارہ چینج کر دیں تاکہ پھر وہ ریکارڈنگس لگتی ہیں نا. نہیں، یہ اس کے ساتھ قدوری بھی شامل ہے، یہ تو پھر نہیں ہو سکتی.
نہیں آپ بند کر کے دوبارہ ریکارڈنگ چلا دیں نا، تو پھر اگر ہدایت النحو آپ پڑھا رہی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، ہدایت النحو تھوڑا سا پڑھا لیتی ہوں، اسماء الاشارہ سے ہی ہے. انہوں نے شروع کروایا تھا، تو آپ ریکارڈنگ ایک دفعہ بند کر کے پھر دوبارہ لگا دیں تو وہ اچھا پھر چلو ٹھیک ہے. ٹھیک